اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم میرے معزز ناظرین۔ ہم نے حکمت کی 5 باتیں روزانہ کے عنوان سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہم فضائل قرآن کے موضوع پر آپ سے حکمت کی 5 باتیں شیئر کریں گے۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں حکمت کی اپنی پہلی بات کی طرف، اور یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے فضائل قرآن کے اعتبار سے، اور یہ مجمل بیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 پر یہ مرقوم ہے، جس میں سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل قرآن کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ ہر کلام سے برتر قرآن ہے۔ قرآن میں سورۃ بقرہ ہے اور سورۃ بقرہ میں برتر آیت الکرسی ہے۔ اس میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمہ میں 50 برکات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے تو دیکھیں میرے معزز ناظرین کہ قرآن اول سے لے کر آخر تک شفا ہی شفا، ہدایت ہی ہدایت ہے، مگر اس میں مختلف جو آیات ہیں، جو سورہ ہیں، وہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ ہر کلام سے برتر قرآن ہے، اور قرآن میں سورۃ بقرہ ہے اور سورۃ بقرہ میں برتر آیت الکرسی ہے، اور اس میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمہ میں 50 برکات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں حکمت کی دوسری بات کی طرف۔ یہ فضائل قرآن کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے، اور بہار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 17 پر یہ مرقوم ہے، جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فضائل قرآن کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا شفیع ہے، یعنی کہ شفاعت کرنے والا ہے، کہ جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ ایسا رہنما ہے جو بہترین راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ قرآن ایسا شفیع ہے کہ جس کی شفاعت اللہ بالکل رد کرتا ہی نہیں ہے، اور یہ ایسا رہنما ہے جو بہترین راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن سے جو پڑھنے والا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جس نے محبت کے ساتھ، جس نے ہدایت حاصل کرنے کی خاطر قرآن پڑھا، یقیناً اس کو ضرور ہدایت حاصل ہوگی۔ تو میرے معزز ناظرین، حکمت کی جو تیسری بات میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے، اور یہ بہار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 17 یعنی کہ 17 پر مرقوم ہے۔ امام صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے عجائبات لا تعداد ہیں، اور اس کے غرائب بسیدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ اس میں ہدایت کے چراغ اور حکمت کے مینار ہیں۔ تو اس میں جو روایت ہوئی ہے کہ اس کے جو عجائبات ہیں، یعنی کہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے غرائب بسیدہ، یعنی کہ اس کی بیان کی جانے والی چیزیں جو قرآن کریم میں بیان کی جا رہی ہیں، باتیں، چیزیں، بنیادیں، وہ کبھی بسیدہ ہونے والی نہیں ہیں۔ اس میں ہدایت کے چراغ اور حکمت کے مینار ہیں۔ اس میں اول دن سے لے کر آخر دن تک ہدایت ہی ہدایت ہے، اول سورت سے لے کر آخری سورت تک، اول لفظ سے لے کر آخری لفظ تک اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس قدر اس منبع ہدایت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، فضائل قرآن کے حوالے سے جو میں آپ کے حضور چوتھی حکمت بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے، اور یہ بھی بہار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 پر یہ مرقوم ہے۔ اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ فضائل قرآن کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں گزشتہ قوموں کی خبریں ہیں، یعنی کہ یہ قرآن کے حوالے سے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں گزشتہ قوموں کی خبریں ہیں، تمہارے بامی اختلافات کے فیصلے اور قیامت کی خبریں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ سابقہ خبریں بھی موجود ہیں، آنے والی قیامت تک آنے والی خبریں بھی موجود ہیں، اور اس میں آپ کے بامی اختلافات کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں حکمت کی 5ویں اور آخری بات کی طرف، جس میں یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے
روایت ہوئی ہے جس میں امام صادق علیہ السلام قرآن کے فضل کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرنے سے صاحبان بصیرت کے دلوں کی زندگی ملتی ہے. یعنی قرآن میں غور و فکر کرنے سے صاحبان بصیرت کے دلوں کو زندگی ملتی ہے، جس طرح تاریکیوں میں چلنے والوں کو نور سے روشنی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ قرآن میں غور و فکر کرنے والے صاحبان، یعنی کہ جو قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ان کو دلوں کو زندگی ملتی ہے، ان کو روحانی طور پر ان کے دلوں کو تسکین ملتی ہے، ان کو رہنمائی ملتی ہے. اور جس طرح تاریکیوں میں مثال دی آگے کہ جس طرح تاریکیوں میں چلنے والے کو نور سے روشنی ملتی ہے، کہ اگر کسی چلنے والے مسافر کو گرد ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، مگر اس کے سامنے اس کے پاس ایک روشنی کا چراغ ہو، تو وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوگا اور وہ اس کے لیے کس قدر رہنما ثابت ہوگا. اسی طرح دنیا کی تاریکیوں میں قرآن جو ہے وہ چراغ ہے، وہ روشنی کا وہ مینار ہے کہ جس سے پوری انسانیت کو ہدایت ملتی ہے. یہ تو اب انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ کس قدر اس ہدایت کی کتاب سے، اس منبع ہدایت سے کس قدر وہ مستفید ہو سکتے ہیں اور دنیا کو اس قرآن کے نور سے وہ روشن کر سکتے ہیں. خالق مالک مجھے اور آپ کو اس پر نور کتاب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نور کو پوری دنیا پر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اس کو دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے ہمارے ساتھ آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں. اگر ایک طالب علم ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی قرآن کے فضائل بیان کرنے میں غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کمنٹس کر کے ضرور فرمائیں. آخر میں اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف شعر آپ کی نظر ضرور کروں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام.